اس سال کن کن لوگوں کی قربانی قبول ہوگی اور کن کن لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جو لوگ قربانی کرنے سے پہلے قربانی کا بکرا ذبح کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے ان 3 گناہوں سے پکی توبہ کر لیں گے، بس انہی کی قربانی قبول ہوگی۔ اس دنیا میں رہنے والا ہر ایک عابد، دنیا میں رہنے والا ہر ایک عبادت گزار جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، پورا دن روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، وہ بھی یہ سب کچھ فری میں نہیں کرتا۔ عبادت گزار عبادت فری میں نہیں کرتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس عبادت کی جزا وصول کرنا چاہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت عطا کر دے، کوئی کہتا ہے یا اللہ مجھے دنیا عطا کر دے، کوئی عبادت گزار کہتا ہے یا اللہ مجھے آخرت عطا کر، یا اللہ مجھے اپنا دیدار عطا کر۔ ہر ایک بندہ جزا پر اپنے رب کی رضا کو مانگتا ہے۔ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان بغیر کسی جزا کے، بغیر کسی اجر کے، بغیر پیسوں کے کام نہیں کرتا بھائیو۔ یہاں تک کہ عبادت گزار بھی، عبادت گزار کے اوپر اگر کوئی پریشانی آن پڑے، کوئی دکھ آن پڑے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں شکوہ کرتا نظر آتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے عبادت کی جزا پر یہی پریشانی دینی تھی، تو نے مجھے محنت کے اجر پر یہی دکھ دینے تھے۔ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ مزدور اس وقت تک دوسرے دن کام نہیں کرتا جب تک اسے پہلے دن کی پوری اجرت نہ دی جائے، جب تک اسے پہلے دن کی پوری مزدوری نہ دی جائے۔ کتنی بڑی افسوس کی بات، کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک لاغر انسان، کمزور انسان، دکھوں کا مارا، دردوں کا مارا، جو دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کرتا ہے۔ اگر میں کسی عابد کی بات کروں تو صبح دن کو روزہ رکھتا ہے، پوری رات قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے جزا ملنے کی باری آتی ہے تو اس کی تمام عبادت اس کے منہ پہ مار کے رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تیری عبادت کی ضرورت ہی نہیں، اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی دکھ کی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ انسان کی ساری زندگی کی عبادت اس کے منہ پہ مار کے رکھ دی جائے، انسان کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے۔ اس سے بڑی ارمان والی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے، کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دنیا میں 3 بدقسمت لوگ ایسے رہتے ہیں جن کی نہ تو نفلی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی تو فرضی عبادت قبول ہوتی ہے، جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ دی قبول ہوتی ہے۔ منڈی میں جاتے ہیں، 50 لاکھ کا جانور خرید کر آتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان کو جزا ہی نہیں ملتی، ان کی یہ عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ ہمیں بتایا جائے آخر وہ 3 بدقسمت لوگ ہیں کون کون؟ فرمایا نمبر 1 احسان جتلانے والا، نمبر 1 احسان جتلانے والا۔ فرمایا تمام جانوروں میں سے جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قوت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، وہ شیر ہے۔ شیر کو اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں میں سے بہت زیادہ طاقت سے نوازا، بہت زیادہ قوت سے نوازا۔ شیر چاہے تو اللہ تعالیٰ کی دی گئی طاقت کی بدولت اپنے سے بڑے جانور کو بھی زمین پہ لٹا سکتا ہے، اپنے سے بڑے جانور کو بھی چیر پھاڑ کے کھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی گئی طاقت کی بدولت۔ فرمایا جس طرح شیر کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے سے بڑے جانور کو زمین پہ بچھاڑ سکتا ہے، سیم اسی طرح تمام گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کا نام احسان جتلانا ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو اجاڑ سکتا ہے، تمام نیکیوں کو اس طرح کھا سکتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دنیا میں 3 بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی طرف دیکھے گا، نہ تو ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ تو نظر کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غضب کی نگاہ سے دیکھے گا، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ان میں سے ایک ہے احسان جتلانے والا، ایک شخص ہے احسان جتلانے والا۔ جس طرح ایک منافق جب عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے تو یہ منڈی میں جاتا ہے، 50 لاکھ کا بیل خرید کے آتا ہے، 50 لاکھ کا جانور خرید کے آتا ہے، صرف لوگوں سے واہ کروانے کے لیے، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے کہ چودھری صاحب نے تو کمال کر دی، اس عید پہ
50 लाख کا جانور ذبح کیا. چودھری صاحب واہ آپ کی کیا بات ہے. فرمایا جس طرح منافق اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کے مال پر اس کو جزا نہیں دی جاتی, اس کے مال پر اس کو کوئی بھی ثواب نہیں دیا جاتا, سیم اسی طرح احسان جتلانے والا بھی جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جزا نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ اس کی عبادت اس کی قربانی قبول نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مسلمان مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت حالت ایمان میں نہیں ہوتا, جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے حالت ایمان میں نہیں ہوتا, کسی کو دکھ دے رہا ہوتا ہے, احسان جتلا رہا ہوتا ہے, اس وقت ایمان سے خالی ہوتا ہے. ایمان سے بتائیے, ایمان سے بندہ خالی ہو, احسان جتلاتے وقت ہی موت آ جائے تو کیا خیال ہے ایمان کی حالت میں مرو گے؟ ہرگز نہیں, کیونکہ ایمان سے تو بندہ خالی ہوگا. اگر ایمان ہو بھی صحیح تو کس کام کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والے شخص کی نہ تو نفلی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی تو فرضی عبادت قبول ہوتی ہے. قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے قربانی کرنے سے پہلے اگر تم احسان جتلانے کی مرض میں مبتلا ہو, احسان جتلانے کے گناہ میں مبتلا ہو تو پکی توبہ کر لینا. پوچھا گیا آقا دوسرے لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی, جن کی نہ نفلی عبادت قبول ہوتی ہے نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنے والے, والدین کو دکھ دینے والے, والدین کو درد دینے والے, والدین کی آنکھوں سے آنسو نکالنے والے. فرمایا اس گناہ سے بچنا. یاد رہے والدین کے ساتھ بد سلوکی, عزیز و اقارب کے ساتھ, دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی انسان کو اللہ کے سامنے برا بنا دیتی ہے. فرمایا والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنے والا, عزیز و اقارب کے ساتھ بد سلوکی کرنے والا, محلے میں رہنے والے, ہمسائے کو برا بھلا کہنے والا قربانی بالکل نہ کرے. وہ صاحب استطاعت ہو بھی صحیح تو قربانی نہ کرے کیونکہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. پوچھا گیا آقا تیسرے لوگ کون سے ہیں جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی, نہ حج قبول ہوتا ہے نہ ہی تو قربانی قبول ہوتی ہے؟ فرمایا تیسرے لوگ اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے. میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ آخری زمانے میں لوگ تقدیر کو جھٹلائیں گے, آخری زمانے میں لوگ میرے رب کی تقدیر کو جھٹلائیں گے, یہی لوگ میری امت کے مجوسی لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والے یہی لوگ میری امت کے مجوسی لوگ ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا جب یہ بیمار ہو جائیں ان کی بیمار پرسی کرنے نہ جانا. فرمایا جب یہ مر جائیں ان کا جنازہ نہ پڑھنا, ان کو غسل نہ دینا. یہ تو ہیں ہی کافر, یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلا رہے ہیں. مجھے بتاؤ جو ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوا اس کی عبادت کیسے قبول ہو, اس کی قربانی کیسے قبول ہو؟ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم نے جو حلال کی کمائی سے جانور خریدا جانور کو ذبح کرو گے, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ دعوت قبول ہو تو ان 3 گناہوں سے پکی توبہ کر لینا. جب تم ان 3 گناہوں سے پکی توبہ کر لو گے تو پھر انشاءاللہ تمہارے جانور کے گلے سے نکلا خون کا ایک قطرہ زمین پہ بعد میں جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو